اگر آپ کسی کو اونچائی پر بٹھا دیں گے تو وہ آپ کو چھوٹا ہی سمجھے گا، کیونکہ اونچائی سے آپ اسے چھوٹے ہی دکھیں گے۔ فکر نہ کرو کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں تو ہر کوئی اپنے بارے ہی سوچتا ہے۔ کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ ذاتی طور پر اٹیچ مت ہوں، حتیٰ کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ایک دن آپ کا گہرا دوست بھی اجنبی بن جائے گا۔ اکیلے ہی خوش اور مطمئن رہنا سیکھو۔ اگر آپ کو خوشی کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ ہمیشہ اپنی کارکردگی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوست کو نہیں۔ یہ چیز ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ سے ہمیشہ ڈیمانڈڈ ہوتے ہیں، جنہیں اکثر ہی آپ سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اکثر بہت کم کرتے ہیں، بہت کم ہی کچھ کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیں، لیکن خود کو نہیں۔ عارضی جذبوں کے متعد پر کبھی بھی زندگی کے مستقل اور اہم فیصلے نہ لیں۔ آپ کے دماغ میں جو بھی خیال ہے، جو بھی چیز ہے، اس چیز کو زبان پر لے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے۔ روشنی ہمیشہ آواز سے تیز سفر کرتی ہے، اس لیے بعض لوگ آپ کو بڑے روشن نظر آتے ہیں جب تک وہ بات نہیں کرتے۔ خوشی کو کبھی بھی اپنے آس پاس نہ تلاش کریں، یہ تو ہمیشہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کے والدین چاہے کم پڑھے لکھے ہوں، لیکن وہ ہر جگہ پہ صحیح تھے۔ اوور تھنکنگ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کی پوزیشن کو خراب کر دیتی ہے، آپ کے ارد گرد کی چیزوں کو الجھا دیتی ہے، آپ کو بیکار کے سوالوں میں الجھا دیتی ہے، آپ کو ہر چیز اتنی خراب دکھا دیتی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ اتنی خراب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی چیز پر غصہ کرنا چاہتے ہو تو آپ خود سے یہ سوال پوچھو، کیا وہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو 10 سال تک بھی نہیں بھول پائے گی؟ یاد رکھیں، آپ کو ایک بار صرف ایک ہی جسم ملے گا، اس کا خیال رکھو۔ آپ نے پوری زندگی ہی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ بہت ہی لچکدار ہے کیونکہ وہ ہی آپ کو سب کچھ دے گا جو آپ اس میں ڈالیں گے۔ اگر کوئی قسم کھائے اور اس بات پر اصرار کرے تو وہ قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے آپ کسی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چنتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، یہاں تک تو ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے آپ کے بچوں کی تربیت کیونکہ اس کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے اقدار سے ہوگی۔ ہم سب چیزوں کو ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہمیشہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کون آپ کے سچے دوست ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کون آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کے منہ پر آپ کی خامیاں گنواتا ہے۔ ماضی کو، لوگوں کی دکھ دینے والی باتوں کو بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنے کے لیے اس سے اچھا کام کوئی بھی نہیں۔ جس کی نظر میں
اور اس کی زندگی میں آپ ایک آپشن ہوں، غیر اہم اور معمولی ہوں، اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اہمیت نہ دیں۔ اگر آپ ہر کسی کے دوست ہیں تو آپ خود کے دشمن ہیں۔ آپ کو دو کانوں اور ایک زبان کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کو اسی حساب سے استعمال کریں، سنیں زیادہ اور بولیں کم۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے وہ بدلاؤ ہے اور تبدیلی ہے۔ زندگی بہت آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں میں اچھائی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ سارے کے سارے پھولوں کو تو کاٹ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ آپ ایک سے زیادہ بار محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسا ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ اس سے اوپر ہیں، کہ وہ آپ کے نیچے ہیں اور آپ اس سے بہتر ہیں۔ ایسے وعدے کبھی نہ کریں کہ جن کو پورا کرنے کا آپ کا ارادہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان وعدوں کی اہمیت ہی نہ ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے وہ وعدہ ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی ہو۔ آپ کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے، لیکن جو کچھ مل رہا ہے اس کو اپنا حق سمجھے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس وصول نہ کرتے جائیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کے شکر گزار بنیں، بلکہ جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ جو زندگی آپ گزارتے ہیں وہ آپ کی سوچ، وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہی عکس ہوتی ہیں۔ خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ تھک جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو احساس ہوگا خوشی کسی منزل کا نام نہیں بلکہ راستے کا نام ہے۔ خوشی تو صرف راستے میں ہی ہے۔ آپ کو اتنا سمارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگوں سے مشورہ کرنا آتا ہو، لیکن آپ کو اتنا عقل مند بھی ہونا چاہیے کہ آپ کچھ طے کر سکیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مشورہ کرنا کس سے ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے کوئی ایک چیز نکال سکتے ہیں تو اپنی انا کو نکال دیں۔